کیا آپ نے نصیری یا علوی فرقے کا نام سن رکھا ہے؟ شام میں بشار الاسد کے خلاف ہونے والے انقلاب کی کامیابی کی خبر تو آپ تک پہنچی ہوگی، مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں بشار الاسد سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔ بشار الاسد کا تعلق نصیری فرقے سے ہے اور انہیں علوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نصیری فرقہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ان کے مذہبی عقائد، عبادات اور عقیدہ تحلیق کیا ہے؟ کیا یہ لوگ واقعی حضرت علی کو خدا مانتے ہیں؟ انبیاء اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اور ان کا ایک خاص عقیدہ جسے ٹرینٹی کہتے ہیں یا آئین میم و سین بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت علی، رسول پاک اور حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور سلمان فارسی کو ان کے فرقے میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، جس کے بعد یقیناً آپ کو نصیری فرقے کی مکمل تاریخ اور مذہبی عقائد کی جانکاری مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ علوی اصل میں ایک نسبت ہے۔ اس فرقے کے لیے صحیح لفظ نصیری ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے دعوے کے مطابق یہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد سے ہے، یعنی حضرت علی کی جو بھی اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ پیدا ہوئی، ان سے ان کا شجرہ نسب جڑتا ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم چیز اس فرقے کی یہ ہے کہ ان کے بارے میں دنیا میں دو مختلف اوپینینز موجود ہیں۔ ایک کے مطابق یہ ایک مکمل الگ مذہب ہے، اور دوسری رائے انہیں مسلمان ہی کہتی ہے، مگر اسلام کا کوئی دور دراز کا فرقہ۔ اس ویڈیو میں جانیں ان کے تمام مذہبی عقائد کے بارے میں، اور پھر ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ ان کے مذہبی سٹیٹس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ علوی یا نصیری فرقے کا بانی تھا محمد بن نصیر، جو کہ اہل تشیع فرقے کے 10ویں اور 11ویں امام نقی اور امام حسن عسکری کے دور یعنی نامی صدی میں اس دنیا میں موجود تھا، اور یہ ان دونوں اماموں کا شاگرد بھی تھا۔ 11ویں امام حسن عسکری 874 میں جب دنیا سے گئے تو اس نے خود کو امام ڈکلیئر کر دیا کہ شیعوں کا اگلا امام میں ہوں، مگر ایک بہت بڑی تعداد میں شیعہ کمیونٹی کے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے امام مان لیا اور اس پر ایمان بھی لے آئے۔ محمد بن نصیر نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور الگ ہو کر نصیری فرقے کی بنیاد رکھ ڈالی۔ اس کی اپنی وفات تو 868 میں ہوئی، اور تب تک کوئی بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے، مگر اس کے ماننے والوں میں دو نام ایسے تھے جنہوں نے اس فرقے کو خاصی ترویج دی اور بڑی تعداد میں لوگوں کو نصیری کیا۔ یہ لوگ تھے ابو عبداللہ حسین الخصبی اور ابن القاسم الطبرانی۔ یہ دونوں لوگ موجودہ دور کے شام کے ملک میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نصیری یا علوی فرقے کی بہت بڑی تعداد شام میں ہی مقیم ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ان کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے، جس میں سے 20 لاکھ شام میں ہے۔ اب اگر ہم ان کے مذہبی عقائد کی طرف آئیں تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے عقائد سے بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ ان کے عقائد شیعہ، سنی، عیسائیت اور کچھ پرانے مذہب کا مجموعہ معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں عقیدہ تحلیق پر، تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے تمام انسان ایک نور کی شکل میں خدا کی ذات کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ پھر کسی بات پر غضبناک ہو کر اللہ نے انہیں خود سے الگ کر دیا اور دنیا میں بیچ دیا، اور دنیا میں ان کی زندگی رب کائنات کی طرف سے ایک سزا ہے۔ آگے چلیں تو ایک عجیب سا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد خدا کی ذات خود بھی انسانی شکل میں زمین پر آئی تاکہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے 7 مرتبہ مختلف شکلوں میں اس زمین پر قدم رکھا۔ پہلی بار حابیل کی شکل میں، پھر شیس کی شکل میں، یہ حضرت آدم کی اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری بار یوسف کی شکل میں، پھر یوشع بن نون، پھر آصف بن برخیا، اور چھٹی بار شامون کی شکل میں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 6 کے 6 بار نعوذ باللہ خدا اپنی ہی بنائی دنیا میں اپنا ہی پیغام پہنچانے میں ناکام رہا۔ یہ عقیدہ کافی مضحکہ خیز لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا 7ویں بار علی یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دنیا میں آیا اور کامیاب ہو گیا، اور اسی وجہ سے اب قیامت تک علی ہی خدا قرار پایا ہے۔ اب آگے سنیں کہ ان کے عقائد کیسا دلچسپ موڑ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک 3 تصورات بہت اہم ہیں: معنی، حجاب اور الباب۔ معنی کا مطلب ہے کہ خدا جب انسان کی شکل میں دنیا میں آتا ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا خود انسانی شکل میں دنیا میں موجود ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی شخصیت کو بھی دنیا میں پیدا کر دیتا ہے جو اس سے زیادہ مشہور ہو، اور ساری دنیا کا دھیان اس پر رہے، اور یوں خدا حجاب یعنی پردے میں رہتا ہے۔ یعنی کہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مانتے ہیں کہ 7 دفعہ مختلف انسانی شکلوں میں خدا زمین پر آیا،
تو اسی دور میں اس نے حجاب کے لیے انبیاء بھی بھیجے، یعنی کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب آتے ہیں الباب یعنی دروازہ۔ اس سے مراد وہ شخصیت ہے جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ باقی تمام الباب کے نام مخفی ہیں، لیکن آخری الباب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی کہ اس پورے عقیدے کو ہم چند لفظوں میں بیان کریں تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی خدا ہیں، حضرت سلمان فارسی الباب یعنی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ان دونوں کو مخفی رکھنا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہی ان کا ٹرینٹی یعنی آئین میم سین کا عقیدہ ہے۔ آئین سے علی، میم سے محمد اور سین سے سلمان۔ ان کی مذہبی کتابوں کی درجہ بندی بھی مسلمانوں سے بہت مختلف ہے۔ پہلے نمبر پر القاسم طبرانی کی لکھی کتاب المجموعہ آتی ہے، دوسرے نمبر پر نہج البلاغہ اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک۔ اب اگر بات کریں ان کی عبادات پر تو عقیدے کے مطابق دن میں 5 مرتبہ عبادت کرنا فرض ہے، مگر یہ اس کو خاص اہمیت نہیں دیتے۔ مساجد قائم تو کرتے ہیں مگر گھر میں عبادت کرنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ روزے نہیں رکھتے مگر عید الفطر مناتے ہیں۔ ان کی عبادات کے متعلق بہت زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بہت سارے معاملات بہت چھپا کر رکھتے ہیں۔ امام حسین کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ دنیا کی تاریخ کے معروف ٹورسٹ ابن بطوطہ شام کے ان علاقوں میں جب گئے جہاں یہ لوگ کثرت سے موجود تھے تو انہوں نے اس فرقے کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے۔ ادھر کے لوگوں کا تعلق نصیری فرقے سے ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ علی خدا ہے۔ یہ لوگ وضو اور غسل نہیں کرتے اور نہ ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کے سلطان نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ مسجدیں تعمیر کریں، جو انہوں نے کر رکھی ہیں مگر گھر سے بہت دور۔ یہ لوگ نہ تو ان مساجد کا خیال رکھتے ہیں نہ ادھر عبادت کے لیے جاتے ہیں، بلکہ کچھ مساجد میں تو انہوں نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں۔ اور ویورز، اگر آپ شام سے متعلق آج کل خبریں سن رہے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ فلانی مسجد میں 50 سال بعد اذان دی گئی، کہیں کسی مسجد کو 40 سال بعد کھولا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خبر کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ نماز وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ جب تک ٹرکی میں عثمانی سلطنت موجود رہی تب تک نصیری یا علویوں کو خاصی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ عثمانیوں کی ان کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہوئیں۔ مگر ورلڈ وار 1 کے بعد جب فرانس نے ادھر قبضہ کیا تو انہوں نے انہیں بہت نوازا، ان کو عہدے دیے، حکومت میں جگہ دی اور 2 شہروں سے اٹھا کر انہیں پورے ملک میں پھیلا دیا۔ فرانس کے قبضے سے جب شام آزاد ہوا تو ہر طرف نصیری فرقے کے لوگ چھائے ہوئے تھے۔ 1966 میں ان کی فوج کے سربراہ حافظ الاسد، جو کہ بشار الاسد کے باپ تھے، جنہوں نے حکومت کا تختہ الٹا اور بادشاہ بن کر بیٹھ گئے۔ اور 1966 کے بعد اب 2024 میں اسد فیملی کی حکومت شام سے ختم ہوئی۔ 66 سے پہلے تو انہیں نان مسلم ہی سمجھا جاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ حافظ الاسد جب تخت پر بیٹھے تو ایک مسئلہ یہ آیا کہ شام کے آئین کے مطابق صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا، اور پھر اس وقت کے مفتیوں سے فتوے لے کر انہیں مسلمان ڈکلیئر کیا گیا۔ اسی دور میں نصیری 3 مزید فرقوں میں بٹ گئے، کیونکہ مسلمان دنیا میں عزت رکھنے کے لیے یہ فتویٰ بھی دیا گیا کہ علی خدا نہیں ہے بلکہ صرف امام ہے، اور اس کے بعد اس فرقے میں تقسیم پیدا ہو گئی۔ پہلا قمری جو کہتے ہیں حضرت علی ہی خدا ہے، دوسرا شمسی جو کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا تو نہیں مگر رتبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم بھی نہیں، اور تیسرے مرشدی جس کی بنیاد سلمان المرشد نے رکھی، اور اس نے تو دعویٰ ہی کر دیا کہ میں نصیری فرقے کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ حافظ الاسد کا انتقال 2000 میں ہوا اور پھر بشار الاسد شام کے کرتا درتا بن گئے۔ ان دونوں شخصیات نے تقریباً 50 سالوں میں 20 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتارے اور لاکھوں ہی لوگوں کو بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور کیا، مگر نام رہے صرف اللہ کا۔ آج بشار الاسد یہاں سے بھاگ کر رشیا میں موجود ہے اور شاید اپنی آخری سانسیں بھی ادھر ہی لے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔